الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیتوں میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کا ذکر ہوا کہ تقوی اختیار کرو، صبر اختیار کرو، اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا، فرشتے بھیج کر بھی مدد کرے گا۔ اس کی مثالیں بدر کے اعتبار سے آپ نے سنی تھیں کہ 1000 فرشتہ اللہ نے اتارا تھا۔ آج اللہ رب العالمین نے گویا ایک سوال کا جواب دیا کہ 1000 فرشتہ، اتنے فرشتوں کی ضرورت پیش آئی، ایک ہی فرشتہ تو کافی تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ فرشتے میں نے نمبر 1 اس وجہ سے اتارے کہ اپنے ایماندار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زیادہ اتارے تھے صحابہ کو۔ نمبر 2 ان کے دلوں کے اطمینان اور تسلی تقویت کے لیے میں نے اتارے تھے کہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ مومنوں کے میں دلوں کو تسلیاں دیتا رہتا ہوں۔ باقی مدد وہ تو اللہ کی طرف سے، بغیر فرشتوں کی بھی اللہ مدد کر سکتا ہے۔ فرشتوں کا مقصد یہ تھا۔ اور ایک تیسری بات فرمائی کہ فرشتوں کے نازل کرنے کی غرض، فرمایا کافروں کی ایک جماعت کو جڑ سے کاٹنا اور بقیہ سرغنوں کو اور وڈیرے بننے والوں کو ذلیل و خوار کرنا تھا، بقیہ ان کے چمچوں کو ناکام رسوا کرتے ہوئے لٹانا مقصود تھا۔ اس لیے ہم نے فرشتے بھیج کر یہ مقصد پورا کر دیا، یہ غرض پوری کر دی۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا وما جعل، اور نہیں کیا ہو ان فرشتوں کے نازل کرنے کو اللہ نے الا بشرا، مگر خوشخبری کے طور پر، لکم تمہارے لیے، صحابہ تمہاری خوشخبری کے لیے میں نے فرشتے اتارے، اور تو کوئی مقصد۔ نمبر 2 وَلِتَطْمَئِنَّ، تاکہ مطمئن ہو جائیں، تسلی کر لیں، تقویت پا لیں، قلوبکم تمہارے دل بھی، اس نصرت اور مدد سے کے ذریعے۔ باقی حقیقی مدد فرشتوں کی بھی نہیں ہے۔ وَمَن نصر، اور نصرت ہوتی ہی نہیں، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اصل تو نصرت اس کی ہے، کیوں؟ العزیز، جو غالب ہے، اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے، الحکیم، اور حکمتوں والا ہے، حکمت کے مطابق زیادہ مدد کم مدد یہ اسی کی حکمتیں ہیں۔
آگے غرض ذکر کر کے فرمائی فرشتوں کو کیوں اتارا؟ فرمایا اس لیے لیقطع تاکہ کاٹ کے رکھ دے طرفاً ایک جماعت کو من الذین کفروا کافروں کی، او یکبتہم یا اللہ ان کو ذلیل کر دے کافروں کو، ایک جماعت کو۔ نمبر 3 فینقلبوا پھر باقی طبقہ ان کا لوٹے خائبین بڑا خسارہ اور شرمندہ ہوتے ہوئے، خسارہ پاتے ہوئے، شرمندہ ہوتے، ناکام ہوتے ہوئے لوٹے۔ اور ایسے اللہ نے کر کے دکھایا تھا۔ کل کے درس کے علاوہ پہلے 3-4 درسوں میں آپ نے سماعت کیا، اللہ نے اصل وعدہ انسانوں کو یہ سمجھایا کہ صبر کرو، تقوی اختیار کرو، مدد اللہ کی تمہارے شامل حال ہوگی اور دشمن ناکام ہوگا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو کافروں کی بڑی بڑی تدبیریں، بڑی بڑی سوچیں بھی تمہیں نقصان ذرا برابر بھی نہیں دے سکتی ہیں۔ تقوی اور صبر سے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام کر دے گا، اللہ تمہاری مدد اور نصرت کرے گا۔ اس کے لیے اللہ نے بدر کے واقعات شروع کیے، اور پھر آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ بدر کے اندر صحابہ تقوی کے اعلیٰ انداز پہ تھے، صبر کا بھی اعلیٰ انداز تھا، بغیر اسلحے کے، بغیر اسباب کے، بغیر جنگی اوزار کے۔ نبی نے فرمایا دشمن جرار آ گیا ابو جہل کا، لڑنے ہیں، کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، حبس النفس علی الطاعات، نبی کی غلامی پہ اپنے آپ کو جما دیا۔ نبی ہم ہیں تیر، جہاں پھینکتے ہو پھینکو، ہم آگے بڑھیں گے، آگ میں پھینکو ہم جائیں گے، پانی میں پھینکو ہم جائیں گے، ہم آپ کی تیر ہیں۔ کمال قسم کا یہ حبس النفس علی الطاعات، نبی کی غلامی پر اپنے آپ کو بند کر دیا کہ ہماری جان، ہماری مرضی نہیں، مرضی نبی کی ہوگی، ہماری جان ہماری نہیں، نبی کے ہم تیر ہیں، جہاں نبی پھینکتا پھینکے۔ اور جی بیوی بچے ہماری جان کو نقصان کا، چھوڑو، اللہ کے نبی کی غلامی۔ کمال قسم کا صبر تھا ان کا۔ اور بھائی اسلحہ نہیں ہے، کہتے کوئی بات نہیں ہے، فوج نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اوزار نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرشتے اتارے تھے۔ پرسوں کے درس میں آپ نے سماعت کیا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث سنائی تھی کہ صحابہ نے یہ سنا اقدم خیزوم، اقدم خیزوم، خیزوم آگے بڑھ، خیزوم آگے بڑھ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا تھا؟ خیزوم ہم میں کوئی بندہ نہیں تھا۔ فرمایا یہ جبرائیل کی آواز تھی اور خیزوم اس کے گھوڑے کا نام تھا، اور اللہ نے جبرائیل کو گھوڑا جنت کا دے کر اتارا تھا، تمہیں نظر نہیں آتا تھا جبرائیل جنتی گھوڑے پر بیٹھا ہوا آگے بڑھا رہا تھا اپنے گھوڑے کو۔ مدد تو آئی ہے، جبرائیل اترا۔ صحابہ نے یہ بھی کہہ دیا یا رسول اللہ یہ عجیب مکرتب دیکھا، ہم بندے کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے، وہ ہم سے پہلے گر جاتا تھا۔ فرمایا اللہ کا فرشتہ آتا تھا، اس کو مارتا تھپڑ، وہ گر جاتا، کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ اور پھر مدد اللہ کی آئی ہے، زبردست آئی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ نے سنا اس سے پہلے سورۃ توبہ میں آیت ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتے اتارے بدر میں، 1000 اتارے جو لڑے تھے۔ باقی اسی آیت میں پرسوں کے درس میں آپ نے سنا کافروں نے پروپیگنڈا کیا ہمارا 3000 کا لشکر آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہونا، اللہ یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے بھی اتارے جانے والے آپ کو کافی ہوں گے۔ لیکن نہ کافروں کا لشکر آئے نہ 3000 آئے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا 5000 آتا، فرمایا 5000 آنے والے ہیں۔ اب ایک سوال آتا ہے، نہ ان کے 3000 آئے نہ 3000 فرشتے اتارے، نہ ان کا 5000 کا پروپیگنڈا سچا تھا، نہ ضرورت پڑی 5000 فرشتوں کی، لیکن 1000 فرشتہ دوسری جگہ قرآن کہتا اللہ نے بدر میں اتارا۔ صحابہ نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا، پگڑیاں بھی ان کی سرخ تھیں،
سرخ پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں، سرخ امامے، پیلے سرخ امامے باندھے ہوئے تھے۔ امامہ نظر آتا، بندہ نہیں نظر آتا، بندہ پہلے دیکھا ہی نہیں اور لڑائی میں موجود ہے۔ اور جنگوں میں بھی فرشتے اترے ہیں، وہ آگے چل کر آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ نے مدد کی اور مسلمانوں کو بتایا، مسلمانوں تم اللہ کے بنو، اللہ تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وہ اقبال نے کہا رحمہ اللہ نے، شاعر مشرق نے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اترتے ہیں تیری نصرت کو آج بھی کتار اندر کتار۔ تو فضا تو بدر والی لا نا، صبر ہو، توجہ اللہ ہو، آج بھی فرشتے اتریں گے، سارے حالات درست ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آج کل ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تو تقوی بھی نہیں، صبر بھی نہیں، اللہ پر توجہ بھی نہیں ہے۔ اسباب پہ توجہ، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ایڈ آ جائے، یہ ایڈ آ جائے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ اور دین اسلام والا در در کا منگتا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک در کا سوالی نہیں، در در کا سوالی نظر آیا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہماری نظریں ادھر کم، دائیں بائیں زیادہ۔ اللہ سب کو اپنی طرح متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بدر میں اللہ نے فرشتے اتارے، آج بھی فضائے بدر ہو، اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ تو اب سوال ایک ہوتا ہے جو صحابہ کے ذہن میں بھی آیا، بعد میں لوگوں کے ذہن میں آیا کہ بدر میں 1000 فرشتہ، فرشتہ معمولی طاقت کا نام نہیں ہے، فرشتے کی اتنی بڑی طاقت ہے، ایک فرشتہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اور قرآن آگے چل کر ذکر کرتا ہے، قوم لوط کو لوط علیہ السلام نے بڑا عرصہ جب سمجھایا، قوم نہیں سمجھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، باقی فرشتے بھی تھے، وہ آرام سے دیکھتے تھے۔ جبرائیل نے اپنے ایک پر کے اوپر صدوم کی بڑا شہر اور دائیں بائیں 1500 دیہات، تو دیہات تو قریب قریب نہیں ہوتے نا، ایک دیہات ادھر ہے، قدر ہے، قدر ہے، قدر ہے، یہ بڑا شہر ہے، پنڈی کا جیسے دائیں بائیں مضافات۔ جبرائیل نے نیچے سے پر مارا زمین کے، صدوم کی بستی اور 1500 دیہات، چھوٹے موٹے قصبے اور چھوٹے موٹے گاؤں زمین سے اٹھا دیے۔ جبرائیل کے پر جا رہے ہیں، جبرائیل لے کر چلا گیا ایک پر کے اوپر، اتنی بڑی آبادی کو لے گیا ہے، بلڈنگیں ساتھ، شہر ساتھ، جانور ساتھ، سب کچھ اوپر چلا گیا۔ آسمان کے قریب جا کر جبرائیل نے پر کو ایسے پلٹ کر مارا، وہ الٹے آ کر نیچے زمین پہ لگے، بندے نیچے زمین اوپر۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کے اوپر والوں کو نیچے اور نیچے والی زمین کو اوپر کر کے دکھا دیا۔ ایک پر کے اوپر جبرائیل کا ایک پر چلا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے پتھروں کی بارش بھی ان پہ کر دی، تباہی آئی ہے۔ خیر بات یہاں فرشتے کی ہے کہ جبرائیل نے ایک پر پہ ساری 1500 شہروں کو صدوم بستی کے ساتھ اٹھا دیا۔ زمین کتنی ہوگی؟ ایک بالش زمین، اگر زمین کا بیلچہ بھی بھر لیں تو ہم اٹھا نہیں سکیں گے، 1 فٹ بھی زمین کو ہم کہیں اٹھانی پڑے مشکل ہے۔ اتنی بڑی زمین، پورا شہر اٹھا دیا، زمین بھی، مکان بھی، لوگ بھی، اور آسمان کے قریب سے پٹخ کر مارا۔ وہ پٹخ کر مارا ہوا آج بھی تبوک کی طرف جائیں، اردن کے مشرقی کنارے کے اوپر آج بھی بہت بڑا علاقہ تالاب کا نظر آتا ہے، ڈیڈ سین، بحر میت، کالا پانی، جس میں کوئی جانور زندہ نہیں۔ ظاہر بات ہے زمین یہاں زور سے لگی تو وہ کھڈا بن گیا، وہ علاقے میں پانی ٹھہرا ہوا، کالا پانی اس کو کہتے ہیں، کوئی زیرو وہاں زندہ نہیں رہتا، ڈیڈ سین ہے، بحر میت ہے عربی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، تو نے ایک پر اٹھا دیا تھا سب کو؟ جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تو میں نے 1500 بستیاں اٹھائی ہیں ایک پر اگر مجھے اللہ کا حکم آ جائے میں پوری زمین کو ایک پر پہ اٹھا سکتا ہوں، میرے پر میں قوت ہے، طاقت ہے، اللہ نے دی ہے۔ اللہ، جس رب نے فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے، طاقت دینے والا کتنا بڑا طاقتور ہوگا۔ مسلمان کو اس کا یقین ہونا چاہیے، میں اس کا بندہ، اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ غیب سے سارے نظام کرنا جانتا ہے۔ اللہ ہے حکیم، آگے آیت میں آ رہا ہے۔ تو جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 7 زمینوں کو اٹھاؤ، اس نے کہا 7 زمینوں کو ایک پر پہ اٹھا سکتا ہوں، اتنی بڑی طاقت۔ آگے جبرائیل نے کہا اللہ کے پیغمبر میری ایک پر کی طاقت اتنی ہے، میرے کل 600 پر ہیں، 600 پروں کی کتنی بڑی طاقت ہوگی؟ 600 پروں کی طاقت دینے والا رب کتنا بڑا طاقتور ہے۔ اللہ مسلمان کو یہ یقین نصیب فرمائے کہ میرا رب بڑا طاقتور ہے، میں اس کا منگتا بنوں، اس کا سوالی بنوں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ وہ کرے گا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن آج مسلمان اس کا در چھوڑ چکا ہے، غلطی کر رہا ہے۔ مسلمان ہو کر اس کو اپنے ایمان کا نہیں پتہ بیچارے کو، دائیں بائیں اسباب پہ دوڑ لگائی ہوئی ہے صبح سے شام تک۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 1000 فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فرشتہ آ کر پٹائی کر کے چلا جاتا بدر میں کافروں کی۔ سوال یہ تھا، ایک فرشتہ تھوڑا تھا ان ابو جہل کے لشکر کے لیے، ابو جہل کی پٹائی کے لیے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا صحابہ کو، صحابہ کے ساتھ تو واقعہ پیش آ گیا، اللہ نے بعد میں یہ آیت اتاری، فرمایا دنیا والوں میں نے لڑنے کے لیے فرشتے نہیں بھیجے، واقعتاً جیسے تم کہتے ہو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، ایک فرشتہ بھی کر سکتا ہے، بلکہ میں فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہوں، میں غیب سے مدد اور بھی کر سکتا ہوں، میں فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اصل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ غیب سے کہہ دے ختم ہو جاؤ، ختم، اللہ کہے تباہ ہو جاؤ، تباہ، غرق ہو جاؤ، غرق۔ اللہ اس کے آگے اسباب کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو فوج کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نصرت اصل میری طرف سے ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ میں نے کرنی ہوتی ہے، تو میں فرشتے کبھی کبھی بھیج دیتا ہوں۔ فرمایا فرشتے بھیجنے کا مقصد نصرت بے تبع ہوئی ہے، اصل مقصد تھا جو میرے نبی کے جانثار، وفادار، تابعدار، جان کی بازی لگانے والے صحابہ تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے میں نے فرشتے بھیجے ہیں، ان صحابہ کو میں نے خوش کرنا تھا۔ نمبر 2 ان کو تسلی اور اطمینان دلانا تھا کہ تمہارے اس عمل کے اوپر رب راضی اور رب تمہارے ساتھ فرشتے نازل کر رہا ہے، اللہ نے ان کو اطمینان دلانا تھا۔ واہ صحابہ تم کیسے لوگ تھے جس کی تسلی کے لیے رب عرش سے انتظام کر رہا ہے، خوشی کے لیے اللہ عرش سے انتظام 1000 فرشتوں کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اللہ نے یہ فرشتوں کے نازل کرنے کا کام نہیں کیا الا مگر اس وجہ سے بشرا لکم، صحابہ تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے، اور واقعتاً کام اللہ کرتا ہے سارے کام، لیکن اللہ سے مانگ کر ہم چل رہے ہیں، کوئی بندہ اللہ کرے گا۔ ساتھ ایک ساتھی ہو گیا، دوسرا میں آپ کے ساتھ ہوں جی، دل کتنا خوش ہو جائے گا، کرے گا کون؟ لیکن خوش ہو گیا، تسلی ہو گئی ہے، حوصلہ بڑھ گیا۔ اور لیکن یہ اگلا کہہ دے تم یہ ہو گیا، وہ فرمایا نہیں آؤ یار چلتے ہیں، اور جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کرے گا اللہ، 2 بندے ساتھ ہو گئے، 4 بندے ساتھ ہو گئے، کرے گا اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دل بھی خوش، اطمینان بھی، تسلی بھی۔ اللہ نے فرمایا صحابہ میں نے تمہاری تسلی کے لیے بھیجے فرشتے، باقی مدد میں نے کرنی تھی، نصرت میں نے کرنی تھی، یہ تسلی، خوشبری اللہ۔ اور اس آیت کو پڑھ کر صحابہ کرام روتے تھے، کہتے اللہ تو نے ہماری کیسی لاج رکھی، ہم نہتے تلواروں کے بغیر نبی کو عرض کیا کہ ہم آپ کے تیر ہیں، پھینکو جہاں پھینکتے ہو،
ربا تو نے ہمیں بھی خوش کیا، ہم جیسے گٹیوں کو، ہم جیسے کمزوروں کو، تو کتنا کریم ہے۔ فرمایا یہ بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس کے ذریعے سے میں نے تمہارے دلوں کو تسلی اطمینان دلانا تھا صحابہ، تقویت دینی تھی بس۔ اور بندے کا تقویت ہوتی ہے، میں اکیلے جا رہا ہوں تو دل تھوڑا ادھر ادھر، ایک بندہ ہو گیا، دو بندے ہو گئے، دل قوی ہو گیا، ماشاءاللہ میرے دھات 2-4 بندے آدمی جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں تقویت دینے کے لیے۔ باقی مدد، ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ فرشتوں کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں، اسلحے کا محتاج نہیں، اوزار کا محتاج نہیں۔ العزیز وہ غالب ہے، غالب جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن غالب ایک دم مٹا دے لوگوں کو۔ فرمایا الحکیم، اس کے فیصلے ہیں حکمت والے۔ کس وقت کسی کو مٹاتا ہے حکمتیں وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہمارا غصہ ہوتا ہے نا، ہم ناقص عقل والے، ہم کہتے ہیں بس یہ بندے نے میرے خلاف بات کی، ابھی اس کو تباہ ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے، یہ مر جائے۔ ہم تو ایسے ہیں، اللہ ہمیں کمزوریوں کو معاف فرمائے، لیکن وہ حکیم ہے، حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، حکمتیں وہ جانتا ہے، الحکیم۔ آگے اللہ نے بدر میں فرشتے اتارنے کا ایک اور مقصد بھی بتایا۔ فرمایا صحابہ تمہارے مقابلے میں ابو جہل غرور کے ساتھ آیا تھا، تکبر تھا، ناچنے والی لڑکیاں لے کر آ گیا، شراب لے کر آ گیا، گانے والی لے کر آ گیا، بڑا تکبر کر کے آیا۔ میں نے 3 کام کرنے تھے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرشتے اتار کر میں کافروں کی ایک جماعت کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا تھا، لِيَقْطَعَ، ختم۔ اور واقعتاً بدر کے اندر ابو جہل بدماش کی جڑ ختم ہوئی ہے۔ مالک کیا نام و نشان مٹ گیا، بدماشی گئی، عتبہ کی بدماشی گئی، شیبہ کی بدماشی گئی، امیہ کی گئی، ابی بن حلف گیا، بڑے بڑے بدماش ڈھیر ہو گئے ہیں۔ 70 مرکزی کمانڈر کفر کے تہ بالا کر کے رکھ دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بعد میں جنگ کے بعد کہا لاشیں جمع کرو ان کی، کافروں کی طرف سے پیغام ہو گیا ہمارے سردار مر گئے ہیں، ہم سے پیسے لے لو، ڈیڈ باڈی دے دو، لاش دے دو۔ نبی نے فرمایا ہم یہ کام نہیں کیا کرتے ہیں، ہم لاشیں نہیں بیچا کرتے ہیں، یہ آئے تھے مارے گئے، ان کو اسی جگہ دفن کریں گے، ذلیل ہوں گے، ہم ڈیڈ باڈی نہیں دیتے ہیں۔ وہیں گڑھا کھودا، اندر ڈالا، مٹی ڈال دی، ختم۔ ایک جماعت کو یہ کیا۔ اور دوسری جگہ اور یک بیتہم، نمبر 2 ایک جماعت کو اللہ ذلیل کمزور کرنا چاہتا تھا۔ 70 بڑے سردار گرفتار ہو گئے ہیں، 70 گرفتار ہوئے، صرف ان کو اس وقت ذلیل کیا۔ یک بیت کیا بات ہے، یک بیت کمزور کرنا، پس کرنا، اللہ کی حکمت تھی، ان کو مارنے سے بچا دیا۔ گرفتار ہو گئے، نبی کا اپنا چچا عباس گرفتار ہو گیا، نبی کا داماد بھی گرفتار ہو گیا، بڑا داماد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ نبی کا داماد ہے، حضرت زینب کا شوہر، زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بچی تھی، وہ بھی گرفتار۔ یہ نبی کے قریبی 2 بندے گرفتار ہیں، ایک سگا چچا، ایک داماد، اللہ گرفتار۔ اور بہت سے ہوئے، عمر بن خطاب کا بہنوئی، ابو بکر صدیق کا اپنا بیٹا گرفتار ہو گیا، ادھر ابو بکر ادھر ہے، بیٹا مقابلے میں تھا، گرفتار ہو، بعد میں وہ بھی مسلمان وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ نے آج ان کو گرفتار کرایا، فرمایا ان کا غرور ٹوٹے، بتاؤ کن بدماشوں کے ساتھ چلتے تھے، کن چکروں میں تھے، ان کو ذلیل کرنا تھا، ذلیل ہوئے۔ وہ ادھر آئے صحابہ کے پاس، ان کا کردار دیکھا، اعمال دیکھے، گرفتاری کے بعد وہ بھائی دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، پھر بھی یہ ہمیں کپڑا بھی دیا، کھانا بھی دیتے ہیں، پینا بھی دیتے ہیں، اخلاق سے بھی پیش آتے ہیں، اور بڑی محبت کا پیغام بھی دیتے ہیں، یہ دین تو سچا۔ بعد میں کہا کیا خیال ہے تمہارا، تمہیں قتل کریں یا تمہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں؟ عباس نے کہا فدیہ لو جی، چھوڑو جی، معاف کرو۔ کہا جی معاف کرو گے دوبارہ تو بدماشی میں تو نہیں آؤ گے؟ اب جی سمجھ آ گئی ہے، چھوڑ دیا فدیہ لے کر، فدیہ لیا، مال بھی لے لیا، بعد میں سر جھکائے ہوئے جا رہے تھے، ہر ایک کہتا خدا کا بندہ، اسلام سچا مذہب تھا، ہم ویسے مقابلے میں آ گئے تھے۔ مکہ میں جا کر کلمہ ایک نے پڑھا، دوسرے نے پڑھا، اللہ نے سب کو کلمے میں بھی لے آیا۔ فرمایا اللہ نے فرشتے اتار کر
70 کی جڑ کاٹی ہے اور 70 کو گرفتار کر کے پس کر کے دکھایا۔ باقی چمچے کھڑچے آئے ہوئے تھے، عورتیں آئی ہوئی تھیں گانے والی ناچنے والی، باقی چمچے آئے ہوئے تھے بہت بڑے، اچھل کر جی ابو جہل کے ساتھ جا رہے ہیں، اسلام کو مٹائیں گے، نبی کو مٹائیں گے۔ فرمایا تیسرے طرف کو فینقلبوا خائبین، باقی سارے گئے ناکام خاسر ہوتے ہوئے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس وقت شکست ہوئی 70 مارے، 70 گرفتار ہوئے، بے شمار زخمی، آگے آگے مرد بھاگتے تھے، پیچھے پیچھے عورتیں تھیں۔ وہ جو گانا گانے آئی تھیں، شراب پلانے کے لیے آئی تھیں اور اپنے گانے اور ناچ کے ذریعے سے لڑنے والوں کو جوش دلانے کے لیے آئی تھیں، خوش کرنے کے لیے آئی تھیں، وہ نوحہ کرتے ہوئے جا رہی تھیں۔ آگے آگے کافر بھاگ رہے، پیچھے پیچھے وہ روتا ہوا نوحہ کرتے، ہائے مر گئے، ہائے اٹھنے کے قابل نہیں رہ گئے، سارے بڑے تباہ ہو گئے، سارے مٹ گئے، اب دوبارہ قریش کہاں اٹھے گا۔ وہ نوحہ کرتے ہوئے مکہ میں پہنچی۔ مکہ میں کوہرام تھا۔ مکہ نے کہا آج غرور کا سر نیچا ہو چکا ہے، بس ختم۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ کرنا تھا، فرشتوں کے ذریعے سے میں نے یہ سبق ان کو بھی سکھایا، صحابہ تمہیں تسلیوں اور خوشیاں بھی دلائیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین پر عمل کرنے میں اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، اللہ نے اس کا نقشہ رکھا ہمارے سامنے۔ آج مسلمان کو اشد ضرورت ہے ان مشکلوں میں ادھر دیکھنے کی، لیکن مسلمان اس کے باوجود اجتماعی طور پر نہ پاکستان کا نہ دیگر ملکوں والا ادھر ادھر نہیں، کبھی کس پہ کبھی IMF کی گود میں بیچارہ سر رگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی امریکہ کو راضی کرتے ہوئے، کبھی اغیار کو، کبھی باطل کو۔ رب کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، کتنا کام بن جاتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی